السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ مولانا العظیم. ساری کائنات کا خالق و مالک رب ذوالجلال، جس کی ہم حمد و ثنا ہر نماز میں بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی یوم جزا کا مالک ہے. ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وہی ہے ہمارا خالق، وہی ہے ہمارا رازق، وہی ہے ہمیں زندگی دینے والا، وہی ہے ہمیں موت دینے والا، وہی ہے ہماری تجارت میں نفع عطا کرنے والا، وہی ہے نقصان و خسارے سے بھی زندگی میں ہلچل مچانے والا. سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. ہمارے لیے حکم اللہ رب ذوالجلال نے کیا عطا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پوری کرنے والا ہوں، میں تمہارے سوال کا جواب دینے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. میرے بندوں میں سے وہ بندے جو تکبر کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. اگر یہ سمجھ کر وہ تکبر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ہم ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. تکبر کرنے والے کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوں گے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ عاجز بن کے رہیں، غلام بن کے رہیں، عبید بن کے رہیں اور یہ بتائیں کہ اے اللہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ آپ ہی ہیں، سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے. ہم تو ٹہرے عبید، ہم تو ٹہرے غلام. اے میرے رب، جب نبی نے اسرا میں جاتے وقت یہ فرمایا تھا جس کی تعریف آپ نے قرآن میں فرمائی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ رب ذوالجلال نے جب نبی کو عبد سے خطاب کر سکتے ہیں، میرے عبد نے، میرے غلام، یہاں میں نے ان کی سیر کرایا، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ہم یوں کہیں کہ میرا کمایا ہوا مال، ارے کاش یوں کہہ دیتے کہ میرے رب نے مجھے فضل عطا کیا ہے، میرے رب نے مجھے مال عطا کیا ہے. اللہ رب ذوالجلال ان بندوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو عاجزی و انکساری کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست دعا کرتے ہیں. اللہ ان کو بہت بہت پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. جی ہاں، یہ دنیا ہے، دنیا میں ظالم بھی ہیں، دنیا میں فتین بھی ہیں، دنیا میں جبر کرنے والے بھی ہیں، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں، دنیا میں سب کچھ ہے. ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی اور کہا تھا، انس اس دعا کو پڑھ لو، انشاءاللہ کوئی ظالم کا ظلم تم پر رواں نہیں ہوگا. کوئی ظالم تم پر ظلم کرنا چاہے تم پر ظلم کر نہیں پائے گا. کوئی فتین تمہارے سلسلے میں فتنہ کرنا چاہے فتنہ کر نہیں پائے گا.
ہر قسم کے ظلم سے تم محفوظ رہو گے، ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں اور وباؤں سے تم محفوظ رہو گے۔ انس اس دعا کو پڑھ لو، صبح میں شام میں ایک ایک دفعے، اللہ رب ذوالجلال دعا کی برکت سے تم محفوظ رہو گے۔ پتہ ہے انس کون ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم بن کر تشریف لائے۔ جب تک آپ حیات رہے پوری زندگی آپ کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس چھوٹی سی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، غزوہ بدر میں چھوٹے ہونے کے باوجود شریک ہونے کی سعادت پائی، غزوہ احد میں بھی باوجود چھوٹے ہونے کے شریک ہونے کی سعادت پائی، نبی کی صحبت پائی، بہت کچھ سیکھا نبی سے، بہت کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے نبی کو۔ اسی لیے نبی نے یہ دعا سکھائی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے کہا، آپ تو فقیہ ہیں، نبی کی صحبت پائی، اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے توسط سے بہت کچھ علم آپ کو عطا کیا ہے، قرآن کا بھی، فقہ کا بھی، اور بہت سمجھداری آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ اگر بصرہ چلے جائیں، وہاں لوگوں کو آپ سمجھائیں، پڑھائیں، لکھائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ معلم بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کو بھیج دیا، بہت لمبی عمر پائی، 100 سال سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت انس کو زندگی عطا فرمائی تھی۔ آخری عمر میں حجاج ابن یوسف کا زمانہ، بڑا جابر، بڑا ظالم، کسی کو بخشتا نہیں تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کبھی جابر کے سامنے جھکے نہیں، کبھی ظالم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے وہ ایمانی قوت، وہ ایمانی طاقت عطا کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت انس ابن مالک نے کبھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ حجاج کو دیکھا نہیں گیا، تلاش کیا، کون ہے انس، لے کے آؤ میرے پاس، میں دیکھنا چاہوں گا۔ ارادہ کر لیا کہ اس لیے کہ یہ میرے حکم کو نہیں مانتے، میرے حکم کو ٹالتے ہیں اور میرے بارے میں کچھ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، چلو سلم قلم کر دیں گے۔ اس کے لیے تو بڑا آسان تھا، نہ صحابی دیکھتا، نہ اللہ کا نیک بندہ دیکھتا، نہ اللہ کا ولی دیکھتا، بس سر قلم کرتا چلا جاتا۔ جی ہاں، یہ ظلم کرنے والے کچھ دیر رہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان کا ایسا صفایا کر دیا، رہتی دنیا کے لیے وہ مثال بن گئے۔ حجاج ابن یوسف کی بارگاہ میں وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، کچھ لوگوں کو بھیجا، فوج کو بھیجا، گئے، گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک سے کہا، حاکم وقت آپ کو طلب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ کون؟ حجاج ابن یوسف۔ ارے وہ تو بڑا جابر ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے۔ نہیں، ہمارے امیر کا حکم ہے، حاکم کا حکم ہے، آپ آئیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے آپ تشریف لے گئے، حجاج سے مکالمہ کیا، دلیری سے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ حجاج نے کہا، پتہ ہے کیوں بلایا ہوں؟ حضرت انس ابن مالک نے کہا، ارے کیا کہنا چاہتے ہو، کہے جاؤ، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ حجاج نے کہا کہ میں تو آپ کو یہاں قتل کرنے کے ارادے سے طلب کیا ہوں، مارنے کے ارادے سے طلب کیا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا، تو مجھے کیا قتل کرے گا، تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ اس لیے کہ میں میرے نبی کی دعا پڑھ کے یہاں آیا ہوں، میرے نبی نے جو مجھے دعا سکھائی تھی وہ دعا پڑھ کے آیا ہوں۔ میرے نبی کی دعا پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ کوئی ظالم مجھے چھو نہیں سکتا ہے۔ یقین آج ہمارا اتنا، اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، یاد رکھیں کوئی شیطانی طاغوتی قوتیں ہم کو کچھ کر نہیں سکتی، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
جادوگر اپنے جادو سے ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، حاسدین اپنے حسد سے ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بد نظر لوگ بد نظری سے ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ نبی نے حضرت انس کو وہ دعا سکھائی، آخری وقت میں انہوں نے اپنے بچے کو یہ دعا سکھائی تھی۔ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا، ارے جابر، ارے ظالم، میں نے میرے نبی کی دعا صبح پڑھ لیا ہے، پڑھ کے آیا ہوں، تو مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حجاج تھرا گیا، کانپنے لگا، کہا جاؤ جاؤ، بھیج دیا۔ دربان جو پاس میں تھا اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کی اتنی گستاخی کیا، آپ تو کسی کو بخشتے نہیں، انس کیوں بخش دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حجاج ابن یوسف نے کہا، انس نے جو کہا بالکل سچ کہا، میں جیسے ہی غلط ارادے سے ان کی طرف آگے بڑھنے کا ارادہ اندر سے کیا تھا، لیکن کوئی طاقت مجھے روک رہی تھی آگے بڑھنے سے، آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ انس نے بالکل صحیح کہا کہ میں برے ارادے سے ان کے طرف آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے ڈھکیل رہی تھی، مجھے روک رہی تھی۔ ہاں وہ طاقت ہم کو نظر نہیں آئے گی، اللہ رب ذوالجلال کے طرف سے نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو مقرر کر دیا جائے گا۔ آپ بھی اس دعا کو سنیں، اسے یاد کریں، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو آپ پابندی سے پڑھ لیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں، اپنی گھروں کی عورتوں کو یاد دلائیں، بیٹیوں کو یاد دلائیں، اس لیے کہ آج کا زمانہ بڑا ظالمانہ، بڑا جابرانہ زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، حسد، بغض، جھگڑے ہے، ساری چیزیں عام۔ ہاں اگر اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے تو ہم کسی سے بچ نہیں سکتے، لیکن نبی کی دعا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا ہے، حضرت انس نے اپنے بچے کو سکھایا، وہ دعا یہ ہے، آپ اسے سنیں، اسے یاد کریں، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے احباب ہماری ان ساری باتوں کو ریکارڈ کر کے آن لائن بھیجتے ہیں، آپ اسے سنیں، بار بار سنیں، گھر کی عورتوں کو سنائیں، یاد کروائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کے لیے یہ دعا سکھائی تھی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر الله ربي لا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم۔ شمائل کبریٰ میں بھی ہے، اور حضرت مولانا محمد یونس پالن پوری دامت برکاتہم دعا مومن کا ہتھیار، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب میں بھی انہوں نے اس دعا کو درج کیا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا، اسی نام کے عنوان سے انہوں نے اس دعا کو درج فرمایا ہے، آپ اسے یاد کریں۔ حضرت انس نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر ظالم ہم پہ ظلم کرنا چاہے، ہاں اگر بیجا مقدمات میں پھنسانا چاہے، بیجا مقدمات میں پھنسانا چاہے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی،
اگر ہم پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی جج ہمیں بیجا مقدمے میں پھنسا کر ہماری زندگی کو انشاءاللہ برباد کر نہیں پائے گا۔ اگر ظلم کرنا چاہے ظلم کر نہیں سکے گا۔ آپ اس دعا کو یاد کریں، ساری دعا میں اللہ کا نام ہی اللہ کا نام ہے۔ بسم اللہ علی خیر الاسماء، اللہ کے نام جو بہترین نام ہے اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، کوئی تکلیف مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الکافی، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ المعافی، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اے اللہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، روئے زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے۔ وہو السمیع العلیم، اے اللہ آپ ہی سننے والے ہیں۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، میری ذات کے سلسلے میں، میرے دین کے سلسلے میں میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ علی اہلی و مالی، میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے مال کے بارے میں، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ مما اخاف، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان ساری چیزوں سے جو مجھے ڈراتی ہیں، ڈرانے شیطانی طاغوتی قوتیں جو مجھے ڈرانے لگتی ہیں، ان سب سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ واحذر اللہ، اے اللہ میں آپ سے ہی ڈرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی زبانی یہ دعا ہمارے لیے عطا فرمائے ہیں۔ کیا بہترین دعا ہے، اسے آپ یاد کریں، اسے سنیں، اسے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کی وباؤں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر ظالم کے ظلم سے، ہر حکمران کے جابرانہ اور آمرانہ احکامات سے آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائیں۔ لیکن کیا کریں کہ ہم کو یقین نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں یہ دعا کیا کام کرے گی، جیسے ہی یہ خیال آئے گا ساری دعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ اگر اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین کر کے دعا کریں گے، دعا پڑھیں گے، صبح پڑھیں گے، شام پڑھیں گے، انشاءاللہ کوئی شیطانی قوت اور شیطانی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وقت ہے اس لیے کہ جھوٹے مقدمات میں بہت سارے ہمارے احباب پھنسے ہوئے ہیں، نوجوان پھنسے ہوئے ہیں، ان تک بھی میرے اس پیغام کو پہنچا دیں، نبی کے اس پیغام کو پہنچا دیں تاکہ وہ بھی پڑھیں، اور جو جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے جھوٹے مقدمات سے نکل کر باہر آ جائیں، اللہ ان کو بری فرما دے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی دعاؤں پر یقین رکھ کر دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کے شیطانی قوتوں سے اور شیطانی سرکشیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جادوؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کل کالا جادو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ غلط قسم کا عمل کرتے ہیں، مسانڈوں میں جانا، قبرستانوں میں جانا، الگ الگ قسم کی چیزوں کا جو شرکیہ عمل ہے، ان شرکیہ عمل سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے، ایک بہن دوسری بہن کو نقصان پہنچانے پہ تلی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر لیتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ساری دوا ہے، اسے پڑھ لیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں نے اس سے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رات کے وقت میں اٹھایا اور ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے گئے، دور بٹھا دیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اطراف ایک دائرہ کھینچ دیا، کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اس دائرے سے باہر نہ آنا۔ آپ گئے، واپس آئے، آپ نے پوچھا کیا دیکھا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں جنات کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پہنچا تھا اور اپنے اس فریضے کو انجام دے کے واپس آ رہا ہوں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے اپنی لکڑی سے تمہارے اطراف دائرہ بنا دیا تھا۔ نبی کے اس کھینچے ہوئے دائرے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جنات کی شرارتوں سے محفوظ رکھا۔ ایسا ہی اگر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، ہمارے اطراف گھیرا بن جائے گا، جیسے کہ گلاس سے اور بلٹ پروف چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال ایک ایسا دائرہ بنا دیں گے، شیطانی قوتیں جتنا بھی زور آزما لیں ٹکرا کے واپس چلا جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ احباب ہر جمعہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈالتی جا رہے ہیں۔ جی ہاں، جیسا گھر چلانا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہاں کی ضرورتوں کو پورا کریں، یہاں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال اس پر ضرور ہمارے لیے اجر عطا فرمائیں گے۔ جب کبھی بھی نبی کے دور میں کوئی ضرورت پیش آتی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف لے جاتے، حضرات صحابہ کے سامنے اعلان کرتے، حضرات صحابہ شوق در شوق، جوق در جوق ہے، جبکہ ان کی حالت اتنی مضبوط نہیں تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن نبی کی آواز پر لپک پڑتے اور جو کچھ ہو لا کے نبی کے قدموں میں قربان کر دیتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ کبھی ہمارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ان کی باتوں کو لے کے ہم برا بھلا کہیں، نہیں، اللہ نے ان کو ایسا بخش دیا ہے، ایسا بخش دیا ہے، ایسا معاف کر دیا ہے۔ ہاں ان سے بھی ہوئی تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ اس غلطی کے بعد اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ کیسے غفور الرحیم ہے، دیکھو ان پہ کیسے اللہ کی رحمت برستی ہے، دیکھو۔ ہم غیروں نتھوں کی باتوں میں آ کے اگر ہم بھی اپنی زبان سے اس طرح کی کوئی بد کلامی کر لیتے ہیں، صحابہ کی شان میں کسی طرح کی کوئی کمی تو نہیں آئے گی، لیکن خود ہم اپنی زندگی کو غارت کر لیں گے، ہم اپنی زندگی کو برباد کر لیں گے۔ اس لیے صحابہ سے محبت رکھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ حضرات صحابہ نے بڑی محبت کے ساتھ نبی کے آواز پر ساری چیزوں کو لے جا کے پہنچایا، ضرورتوں کو پورا کیا۔ آج آپ سے جامع مسجد ٹرسٹ بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں کی ضرورتوں کو آپ پورا کریں، بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔